ایک سنت مکمل اللہ کے رسول کے طریقے کے اوپر، جیسے نماز رسول کے طریقے کے اوپر، داڑھی رسول کے طریقے کے اوپر، اسی طرح اس سنت کو بھی رسول کے طریقے کے اوپر مکمل کر دیتے نا، فائدہ کیا ہے؟ اس سماج سے غربت، افلاس، بے روزگاری، سودی قرض، جائیداد کے بکنے، لڑکی کی پیدائش کو منحوسی سمجھنا، اور لڑکی پیدا ہوئی تو اسے قتل کر دیتا۔ مسلمان لڑکیاں ہماری مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ جانا، ان تمام کے تمام لعنتوں کو ہم ختم کر سکتے ہیں صرف اور صرف ایک سنت پر عمل کر کے۔ کیا خیال؟ صرف ایک ہی سنت پر مکمل عمل کر کے ان تمام لعنتوں کو، ان تمام برائیوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے وہ سنت کیا ہے؟ آپ میں کا ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے اس سنت کے بارے میں۔ رخے کے اوپر عربی میں لکھا ہوا پادا ہے کیا؟ النکاح من سنتی۔ دیکھے نہیں دیکھے؟ ہر آدمی رخے کے اوپر تو لکھتا ہے النکاح من سنتی، یعنی کہ یہ لکھا کس کے طریقے کے اوپر؟ محمد کے طریقے کے اوپر۔ تو پتہ کیا چل رہا ہے؟ رخے کے اوپر تو صاحب لکھ رہے ہیں النکاح من سنتی، یہ نکاح نبی کے طریقے کے مطابق ہے، لیکن کیا نکاح کے اندر کیے جانے والے سارے کے سارے اعمال، نکاح میں انجام دیے جانے والے سارے کے سارے کام دور دور تک نبی کے طریقے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ رخے کے اوپر تو لکھ رہے ہیں النکاح من سنتی، لیکن رخے کے اندر جتنے اعمال، شادی کی شروعات نہیں، بچی کو دیکھنے سے لے کر شادی ختم ہوئے تک نہیں، پہلی ڈلیوری ختم ہوئے تک کہ مرحلے میں جتنے کام انجام دیتے، جتنے اعمال آپ کرتے ہیں شادی کے نام پر، کسی بھی ایک کام کا رسول کے طریقے سے کوئی واسطہ ملتا ہے آپ کو؟ ملتا ہے کیا؟ نہیں ملتا۔ اس لیے میں نے کیا کہا، نماز جیسا نبی کے طریقے پہ پڑھتے آپ، داڑھی کی سیز جیسے نبی کے طریقے کے اوپر گھونا بول کے بحث کرتے، اسی طرح میرے بھائی اگر ہم اس شادی کو بھی مکمل رسول کے طریقے کے اوپر کر دیتے نا، اتنے سارے فائدے، غربت دور کر سکتے ہیں آپ صرف ہماری شادیوں کے ذریعے سے، افلاس ختم ہو سکتی ہے، لوگ روزگار لگ سکتے ہیں، ان تمام سماجی برائیوں کا خاتمہ صرف ایک سنت نکاح میں۔ افسوس کی بات کیا ہے معلوم؟ ایک دور تھا لوگوں کے پاس علم کی کمی کی وجہ سے لوگ عمل میں پیچھے تھے، ہے کہ نہیں؟ ایک دور میں علم اتنا زیادہ کہاں تھا بھائی جتنا علم آج ہے، لیکن آج پرابلم کیا ہے؟ آج علم عام ہے، ہر آدمی کے پاس علم ہے، بالخصوص آپ کے شہر میں۔ آج صبح سے دیکھ رہا ہوں میں، جس گلی میں بھی جا رہا ہوں ہر گلی میں ایک عالم دین مل رہا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ جس گلی میں بھی جا رہا ہوں ہر گلی میں ایک عالم دین مل رہا ہے۔ اگر ایک 10 لوگوں سے بھی میں ملاقات کر رہا ہوں تو کم از کم 4-5 افراد عالم دین ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ تو ساتھیوں کیا پتہ چل رہا ہے؟ ہمارے پاس آج علم اتنا عام ہو چکا ہے، علماء کی تعداد بڑھتے جا رہی ہے، مدارس پہ مدارس قائم کیے جا رہے ہیں، لیکن پرابلم یہی ہے سنت نکاح کے مطابق یا سنت نکاح کے اوپر گفتگو کرنا دور دور تک کوئی سوچنا نہیں چاہتا، یا اگر کوئی سوچ بھی رہا ہے، کوئی بیان کر بھی رہا ہے، کوئی گفتگو کر بھی رہا ہے، تو کیا گفتگو ہو رہی؟ سیدھا سیدھا کلیئر کٹ جو پرابلم شادیوں کی وجہ سے ہو رہی، شادیوں کی وجہ سے جو فتنے پیدا ہو رہے، ان چیزوں کو نکیر کرنے کی بجائے، ان چیزوں کے اوپر آواز اٹھانے کے بجائے، جیسا کہ میت کے سر کے بال کاٹنے سے میت کا وزن کم نہیں ہوتا، معلوم نا؟ یہ معاملہ ویسی ہے۔ اصل جو برائی شادیوں میں پائی جا رہی ہے ان پر آواز اٹھانے کے بجائے چھوٹے چھوٹے چیزاں اس کے اوپر آواز اٹھا دے رہے ہیں۔ اصل پرابلم کیا ہے؟ آج اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ پوائنٹ یاد کرتے چلے جائیے۔ سب سے پہلی برائی شادی کے نام پر جو ہمارے سماج میں کیا جا رہا ہے، رسم و رواج شادی کے نام پر۔ اچھا یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک خاتون آتی ہے، آ کر کیا کہتی؟ یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہ رہی۔ اللہ کے رسول خاموش ہو جاتے، دوبارہ پوچھتی خاموش ہو جاتے، تیسری مرتبہ پوچھتی خاموش ہو جاتے۔ اللہ کے رسول کیا سوال کرتے؟ آپ نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ بازو میں ایک اور صحابی کھڑے ہو جاتے، وہ سوال کرتے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو میں اس خاتون سے نکاح کر لینے کے لیے تیار ہوں۔ کیا پوچھے؟ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو میں اس خاتون سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا نقد مہر ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟
اس نے کہا کہ یا رسول آپ جانتے میری طاقت کیا ہے, میری استطاعت آپ جانتے, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, جاؤ گھر میں جا کر تلاش کر کے آؤ. پورا گھر تلاش کر کر آئے. رسول نے کہا کہ جاؤ گھر میں تلاش کرو, اگر لوہے کی انگوٹی بھی مل جائے بہر میں دے دینا. پورا گھر گئے, تلاش کر لیے, آ کر بولے یا رسول اللہ لوہے کی انگوٹی بھی نہیں ملی. اور کیا ہے؟ کہا کہ یہ پہنا ہوا ایک لباس ہے, اگر آپ اجازت دے دے تو اس میں سے آدھا دے دیتا ہوں. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا معلوم آپ کو؟ اب آپ کو یہاں سے غور کرنا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے, ٹھیک ہے آپ کو محترمہ پسند ہے, آپ ان سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں نا, اوکے آپ چلے جاؤ, اور محترمہ کو بھی آپ بھی چلے جاؤ, میں 1-2 مہینے کے بعد پورے لوگوں کو لے کے آ جاؤں گا. اس وقت صحابہ تھے نا, پورے صحابہ کو لے کے آ جاؤں گا, رشتہ پکا کریں گے اپنا. اور آنے والے صحابہ ہے, آپ کیا کرنا, پورے لوگوں کو معیاری کھانے کا انتظام کرنا, نمبر 1. نمبر 2, اس کے 2 مہینے کے بعد ہم انگیجمنٹ کی رسم کر لیں گے اور اچھا کھانے کا انتظام کرنا. پھر اس کے 5 مہینے کے بعد میں بزرگ صحابہ, بڑے بڑے صحابہ کو لے کر آؤں گا, تاریخ کی رسم طے کریں گے, اپن تاریخ لگائیں گے, اور یاد رکھنا بزرگ صحابہ آ رہے, اچھا کھانے کا انتظام کر دینا. پھر اس کے 6 مہینے کے بعد تعطیل چھٹیاں دیکھ کر ہم نکاح کا ڈیٹ فکس کر دیں گے. آنے والے پورے صحابہ ہے, اللہ کے رسول کے اصحاب ہے, تو ذرا معیاری کھانا رکھنا. کیا خیال ہے؟ اچھا معیاری کھانا رکھنا, پورے صحابہ آ جائیں گے, اور جو اپنے استطاعت کے حساب سے جو مناسب کر سکتے ہیں آپ انتظام کر دینا, کھا لے کے آ جائیں گے. پھر واپس لوٹتے وقت صحابہ ہے نا واپس لوٹنے والے, تو پھر ان کو نذرانے کے طور پر, تحفے کے طور پر مٹھائی یا اور بھی کچھ زیورات یا اور بھی کچھ قیمتی انعامات دے دینا. پھر اس کے بعد 5 جمعہ گیا اچھے زور و شور سے کر دینا, ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں کہا رسول اللہ نے, ایسا نہیں کہا جو آج ہمارے سماج میں چل رہا ہے. رسول اللہ نے کیا کہا؟ جیسے اس خاتون نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہ رہی ہوں, اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. وہ صحابی اٹھ کر پوچھے کہ یا رسول میں نکاح کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ کے رسول نے کیا کیا اس وقت معلوم؟ جب پوچھا کہ استطاعت کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, تو پھر رسول نے کہا کہ قرآن یاد ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں فلاں 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 صورتیں مجھے یاد ہے. تو اللہ کے رسول نے انہی صورتوں کو مہر بنا کر اسی محفل میں نکاح پڑھوا دیے. کیا خیال ہے؟ اسی محفل میں نکاح پڑھوا دیے. تو پتا کیا چلا آپ کو؟ یہاں 2 چیزیں پتا چل رہا ہے. سب سے پہلی بات رسول کے احادیث سے کیا پتا چل رہا ہے؟ جس جگہ میرج پروپوزل آیا تھا, جس جگہ رشتہ بھیجا گیا تھا, وہیں پر نکاح کر کے دکھا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پتا چل رہا ہے؟ کوئی منگنی کی رسم تھی, کوئی انگیجمنٹ پارٹی تھی, لوگوں کو جمع کر کے تاریخ کی رسم طے کرنے کا کوئی رسم تھا, شادی کے کھانے کا کوئی رسم دکھا ہے اس میں آپ کو؟ نہیں نا. جہاں شادی کی بات چیت ہوئی, 2 لوگ آپس میں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے, وہیں پر نکاح کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کو کیا پتا چل رہا ہے؟ سب سے پہلی نصیحت یہاں سے لے کر جانے والا, اس واقعے کو یاد رکھو. شادی کے نام پر جتنی چیزیں ہم لوگوں نے آج تیار کر لی ہے, اسلام سے, اللہ کے رسول کے سنت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. اسلام میں لڑکا لڑکی آپس میں ایک دوسرے کی رضامندی ظاہر کرنے کے بعد کرنے والا سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ ڈائریکٹ شادی. ہمارا پرابلم کیا ہے؟ شادی نہیں کرتے, سال بھر لٹکا کے رکھ دیتے, درمیان میں رسموں پہ رسمیں ہوتے چلے جا رہے, اور ہر رسم میں کامن لڑکی کا باپ پس جاتا بیچارہ. ہر رسم میں لڑکی کے باپ کو کھانے کی دعوتیں رکھنی پڑتی ہے, دیکھا نہیں دیکھ رہے. پھر سٹینڈرڈ آف لیونگ کے حساب سے اچھے اچھے نذرانے, اچھے اچھے تحفے لگانے پڑتے ہیں. اس درمیان میں اگر عید آ جائے تو پھر عید کے نام پر تو الگ سے کپڑے بھیجنا ہی بھیجنا پڑتا ہے. جبکہ اس واقعے سے کیا پتا چل رہا ہے؟ شادی کرنے کے لیے عوام کو, لوگوں کو جمع کرنا تو دور کی بات ہے, رشتہ آیا نکاح کر کے بتا دی. تو یہ پہلی نصیحت لے کر جانا. دوسری بات یاد رکھ, سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ, کون؟ سعید بن مسیب مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں, استاد ہیں مسجد نبوی کے, درس دینے والے ہیں. اور ان کی بیٹی کی عظمت کیا ہے؟ سعید بن مسیب کی بیٹی کی عظمت یہ ہے, ان کی بیٹی کے لیے اس دور کے حکمران اپنے بچے کے, اس دور کا گورنر اپنے بچوں کے رشتے بھیج رہا ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ سعید بن مسیب مسجد نبوی میں درس دینے والے استاد ہے. ان کی بیٹی کی عظمت یہ ہے, ان کی بیٹی کے لیے گورنر کے بچے کے رشتے آتے ہیں, لیکن وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں, چونکہ انہیں کسی اور چیز کی تلاش ہے, دینداری کی تلاش تھی. ہوتا کیا ہے, ان کے درس میں عبداللہ نام کا ایک شاگرد آتا تھا.
استاد نے دیکھا کہ 3 دن گزر گئے, عبداللہ آئے نہیں, کلاس حاضری نہیں دیے. کچھ دن کے بعد جب واپس لوٹے تو استاد نے کیا سوال کیا, عبداللہ کئی دن گزر گئے, آپ نے حاضری نہیں لگائی کلاس میں, کیا بات ہے؟ تو شاگرد نے کیا کہا, استاد میری اہلیہ کا انتقال ہوا, میری بیوی کا انتقال ہوا, اس صدمے میں تھا میں, اس وجہ سے حاضر نہیں ہوا. استاد کیا سوال کرتے معلوم, ٹھیک ہے اب تو تم اکیلے تنہا ہو, کیا دوبارہ شادی کرنا چاہتے؟ ہاں استاد شادی تو کرنا چاہتا ہوں, لیکن کون مجھے بچی دے گا؟ استاد کہتے ہیں اگر تم راضی ہو تو میں اپنی بچی کو دے دوں گا. جیسے عبداللہ نے رضامندی ظاہر کی, اسی جگہ کلاس روم میں ہی نکاح پڑھوا دیے. سمجھ نہ رہے گا, کلاس روم ہی میں نکاح پڑھوا دیے. پھر کلاس ختم ہو گیا, عبداللہ گھر چلے گئے. کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں تھا, تو ابھی پچھلے دنوں کی روٹیاں جو کہ سوکھی ہو جاتی ہے, روٹی دوسرے اگلے دن کیا ہو جاتی, سوکھی ہو جاتی. اب اس کو کھانے کے لیے پانی میں بھگو رہے تھے تاکہ تھوڑا نرم ہو جائے تو کھا لوں گا. دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے, پوچھتے ہیں کون؟ کہتے ہیں میں سعید. کون سعید؟ کہتے ہیں میں سعید بن مسیب. بیچارہ ڈر جاتا ہے. استاد آ گئے اپنی بیٹی کو لے کر, اور میرا گھر دیکھیں گے تو شاید کیا سمجھیں گے, وہ میں اتنا غریب آدمی, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. دروازہ کھولتے ہیں, استاد کہتے ہیں کہ عبداللہ تمہیں شادی کر لی لیکن تمہاری بیگم کو لے کر نہیں چلے گئے. میں بیگم کو چھوڑنے کے لیے آیا آپ کی. پھر بیگم کو گھر میں بیچ دیتے ہیں, باہر نکل جاتے ہیں. اس دوسرے واقعے سے کیا پتا چل رہا ہے؟ پہلا واقعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ جہاں رشتہ آیا وہیں پر شادی کر کے بیچ دیے. رسومات تھے, خرافات تھے, کوئی رسم نہیں. جہاں لڑکا لڑکی رضامندی ظاہر کر دیے فوری نکاح کر دیے. دوسرا, نبی نہیں ہے, ہماری طرح ایک کامن آدمی ہے. چونکہ ہمارا معاملہ یہی ہے نا, وہ تو نبیوں کا دور تھا یار, وہ تو نبی تھے, وہ تو صحابہ تھے, ہم معمولی لوگ ہیں. اسی لیے معمولی آدمی کا بھی مثال بتایا میں آپ کو. سعید بن مسیب نبی نہیں تھے نا, صحابی تھے, صحابی بھی نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کلاس روم میں جب رشتہ آیا تو وہیں پر نکاح کروا کر بھیج دی. تو اس لیے پہلی نصیحت لے کر جاؤ, شادی کے نام پر جہاں آپ کو لڑکی پسند آ جائے اس کے بعد کرنے والا پہلا عمل کیا ہے؟ نکاح ہے, رسومات نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں کیا فرماتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرنے کے بعد کرنے والا سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ بولے اللہ کے رسول, نکاح سے بڑھ کر کوئی بہتر عمل ہے ہی نہیں. اللہ کے رسول کہہ رہے جب لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تو نکاح سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں ہے, بولے اللہ کے رسول. ہمارا پرابلم کیا ہے, نکاح کو لٹکا کے رکھ دیتے, بیچ میں پورے رسومات ہو جاتے. نہیں دیکھ رہے؟ دوسری نصیحت, ان دونوں واقعات سے کیا بات پتا چل رہا ہے آپ کو؟ دونوں واقعات سے آج کے ہمارے ان تمام خیالات کو اسلام نے ختم کر دیا. 2 خیالات. سب سے پہلا خیال بچے والوں کا, بچی خوبصورت ہونا, خوب جہیز دینے والی ہونا, اور ہمارے مہمانوں کو خوشی سے کھانا کھلانے والی ہونا, تعلیم یافتہ بھی ہونا, نوکری کرنے والی ہے تو سونے پہ سہاگا. آج وہی دیکھتے نا اپن. اور بچی والے ہیں تو کیا دیکھتے؟ بچی والے جب تک کہ لڑکا 1 لاکھ پلس سیلری والا نہیں ہوتا, جب تک ذاتی مکان والا نہیں ہوتا, یا نہیں تو ابراڈ فیملی ویزا والا نہیں ہوتا, یا نہیں تو گھر کا اکلوتا بیٹا نہیں ہوتا, اس وقت تک کیا اس بچے کو بھی ایکسپٹ کرتے ہیں؟ آج بچی والے کرتے کیا؟ نہیں نا. ان تمام خرافات کو اسلام نے ختم کر دیا. کیوں؟ اللہ کے رسول کے پہلے واقعے میں جہاں اللہ کے رسول نے خود اپنے لیے رشتہ منظور نہیں کیا, صحابی نے اٹھ کر سوال کیا. اللہ کے رسول نے کیا ان سے مہر کا سوال کیا, لیکن اللہ کے رسول نے پوچھا ان کو کہ تم مانا کتنا کماتے ہو؟ نہیں نا. پاک دامنی کے لیے نکاح کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا, وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ, تم میں سے جو بھی بے نکاح ہے ان کے نکاح کروا دو. کیا کہہ رہا ہے؟ تم میں سے جو بھی بے نکاح ہے, جس کی بھی نکاح نہیں ہوئی, ان کی نکاح پڑھوا دو. اس کے بعد اللہ ہمارے ان غلط فہمیوں کو دور کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ, اگر وہ غریب بھی ہوتا, فقیر بھی ہوتا, اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے مالدار بناتا ہے. قرآن کا پورا مطالعہ کیجئے, چند ہی جگہ لمیٹڈ گنتیوں میں جہاں اللہ نے ڈائریکٹ مال کیش کا ذکر کیا نا, اس میں ایک نکاح کا ذکر کیا. نکاح کرو, مالدار بنا دے. تو بول رہا اللہ تعالیٰ, اپنا دماغ اپنا عقل کیا بول رہا معلوم؟ بچہ جب تک پیروں پہ نہیں کھڑے ہو جاتا, باپ کا وہی کہنا ہے نا, بچہ جب تک پیروں پہ نہیں کھڑے ہو جاتا, جب تک کہ ہماری ذاتی مکان کی تعمیر نہیں ہوتی, بچہ جب تک کہ ایک بار سعودی عرب جا کر نہیں آتا, یا نہیں تو کوئی بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتے, اس وقت تک
کیا بچے کی شادی کرتے اپن؟ کرتے کیا؟ نہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ اس وقت تک بچہ خاموش بیٹھتا ہے. ایسا مسجد میں ہوں کیا بیان کروں میں آپ کو؟ 30 سال 25 سال تک ذاتی مکان کے نام پر, خود کی نوکری لگنے کے نام پر, بچہ پیروں پہ کھڑے ہونے کے نام پر جو شادیوں میں لیٹ کر دے رہے نا, اس وقت تک کیا بچہ خاموش بیٹھے گا؟ نہیں نا. وہ باہر کتنے گناہ کر نہیں آئے گا, نہیں دیکھ رہے آپ؟ ارے ایک چیز اچھی طرح یاد رکھو, ایک دور تھا آپ کے دادا کے پاس میں, آپ کے نانا کے پاس جا کر پوچھو, دادا جان آپ کی شادی کب ہوئی؟ نانا بو آپ کی شادی کب ہوئی تھی؟ کیا بولیں گے وہ؟ 18-20 بھی نہیں بولیں گے. کیا بولیں گے؟ 13 سال 12 سال. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ اچھا یاد رکھو, اس دور میں موبائل فون کا فتنہ تھا. موبائل فون تھا اس دور میں. پورنوگرافی اتنا عام تھا جتنا آج کامن ہو چکا ہے. سوشل میڈیا کامن تھا. ارے مولوی بھی محفوظ نہیں ہے نا. مولوی بھی اگر کوئی بیان کرنے کے لیے یوٹیوب کھول رہا ہے تو بازو میں میڈم نظر آ رہے ہیں آدھے کپڑوں میں. فیس بک کے اوپر کچھ اپلوڈ کرنے کے لیے اگر فیس بک بھی کھولتے تو آدھے کپڑوں میں میڈم نہیں نظر آ رہے. تو غور کرنے والی بات کیا ہے, اس دور میں فحاشی اتنی عام نہیں تھی. ٹھیک ہے, فحاشی اتنی عام نہیں تھی, نیوڈیٹی اتنا کامن نہیں تھا, لیکن وہاں 13 سال 14 سال میں شادیاں ہو جا رہی تھی. آج کے دور میں بچہ جسمانی طور پر بالغ ہونے سے پہلے ہی موبائل فون کی وجہ سے سائیکالوجیکلی بالغ ہو جا رہا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں بھائی؟ عمر کے حساب سے بالغ ہونے سے پہلے ہی انہیں سائیکالوجیکلی بالغ ہو جا رہا ہے. 6-7 کلاس کے بچے پورنوگرافی نہیں دیکھ رہے موبائل میں. آج ایسی جگہ ساتھیوں کم از کم وہ ماں باپ جو اس چیز کی فکر کرتے کہ نہیں میں میرے بیٹے کی پاک دامنی کی حفاظت کی خواہش کرتا ہوں, میں چاہوں گا کہ میری بیٹی کی پاک دامنی باقی رہے, تو پھر وہ کیا کرے؟ کم از کم گورنمنٹ نے جو 18 سال کی عمر رکھا ہے, گورنمنٹ میں جو 21 سال کی عمر رکھا ہے, تو ہونا یہ چاہیے کہ جس دن 21 ڈیٹ آف برتھ ہے بچے کا, اسی دن اس کا میرج ڈے ہونا چاہیے تھا. جس دن بچی کا 18 ڈیٹ آف برتھ ہے, اسی دن اس کا میرج ڈے ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو. والدین اگر اپنے بچوں کی شادیاں وقت پر نہیں کرتے, کیا کہہ رہا ہوں میں؟ والدین اگر اپنے بچوں کی شادیاں وقت پر نہیں کہتے, اس بہانے میں ابھی تو بچہ ہے انہیں نہیں سنتے, رشتے داروں میں کیا بولے تھے؟ بچے کو شادی کرنا تھا نہیں, ارے ابھی تو بچہ ہے انہیں. ارے بابا آپ کے لیے بچہ ہے, شادی کرو بچوں کا باپ بنے گا. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ آپ کے لیے بچہ ہے, شادی کرو بچوں کا باپ بنے گا. اس کے لیے تم کہہ رہے کہ بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے. بچہ باہر کیا کیا کام کر رہا معلوم آپ کو؟ اس لیے اس بات کو یاد رکھو, اگر کسی لڑکے نے کوئی غلط کام کر دیا, اگر کسی لڑکے نے جوانی کی عمر کو پہنچ گیا اور والدین اس کو نوٹس نہیں کیے, اس کے نتیجے میں لڑکا اگر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے, بالخصوص لڑکا اگر زنا کرتا ہے, اس کا سزا, اس کا عذاب, اس کا گناہ اس بچے سے بھی پہلے اس کے باپ کے کھاتے میں جائے گا. یقیناً بچے کے لیے تو گناہ ہے ہی, لیکن اس سے پہلے اس کے باپ کے لیے گناہ ہے. تو کیا آج والدین اتنے زیادہ خوش نصیب ہو گئے کہ نہیں یار میں تو بہت زیادہ نیک آدمی ہوں, ایک گناہ چل جاتا, ایسا ہے کیا؟ ارے یار آپ کی گناہوں کی وجہ سے آپ کی گارنٹی نہیں ہے بخشش کی, ہے کہ نہیں؟ خود آپ کی اپنی ذاتی زندگی میں گناہیں اتنی زیادہ ہو گئی کہ آپ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے بخشش کی, تو کیا اپنے بیٹے کے گناہوں کا بھی اپنے سر پہ لے سکتے تم؟ تو اسی لیے ساتھیوں دوسرا پیغام ان دونوں واقعات سے, ایک جگہ صحابی ہے اور گھر میں پراپرٹیز بینک بیلنس تو دور کی بات ہے, پہنے تو صرف ایک جوڑا ان کی پراپرٹی تھی, گھر میں کچھ بھی نہیں ملا نا, لوہے کی انگوٹی بھی نہیں ملی, جو ڈریس پہنے ہوئے تھے وہ ان کی ایک پراپرٹی تھی. اس کے باوجود بھی کیا اللہ کے رسول نے نکاح نہیں پڑھوایا؟ دوسرا, اس استاد کے پاس جہاں ان کے شاگرد کے پاس کھانے کے لیے کھانا گت نہیں تھا, تو پچھلے دنوں کے روٹیوں کو وہ پانی میں بھگو کر کھا رہے تھے, لیکن وہاں استاد نکاح نہیں پڑھوا دیے. کیوں؟ نکاح کا مقصد پاک دامنی ہے. جب انسان بالغ ہو جائے اس کو پارٹنر کی ضرورت ہے, لڑکی جب بالغ ہو جائے اس کو بھی پارٹنر کی ضرورت ہے. جب رائٹ ٹائپ میں آپ نہیں دیں گے تو لوگ گناہ میں جائیں گے. مثال دیکھ لیجیے, انسان کو خوب بھوک لگتی تو عام طور پہ گھر جا کر کھانا کھا لیتا, ہے کہ نہیں؟ کھانا کھا لیتا, لیکن ذرا یاد رکھو اس کیفیت کو یاد کر لو, بھوک تیز لگنے لگی ہے, گھر جانے میں اور تھوڑا سا وقت باقی ہے, فوری گھر نہیں پہنچ پا رہا ہے, رائٹ ٹائم میں اس کو کھانا نہیں مل رہا ہے اور تیز بھوک لگ رہی, کیا کرتا ہوں
راستے میں 2 سموسے کھا لے کے چائے پی لے کے گزارا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ اگر کوئی سگریٹ پینے والا ہے ایک چائے پی لیے 2 کش مار لیے 2-3 گھنٹے گزارا کر لیتے. تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جب انسان کو بھوک محسوس ہوتی, صحیح طریقے سے کھانا نہیں ملا, وقتی طور پر بھوک مٹانے کے لیے روڈ پہ ملنے والے سموسوں کو بھی کھائے گا, ہے کہ نہیں؟ جبکہ ہر آدمی کو معلوم روڈ پہ تیل میں تلے ہوئے سموسے صحت کے لیے اچھا ہے. اچھا ہے کیا؟ نہیں نا. سگریٹ صحت کے لیے اچھا ہے, سب کو معلوم, لیکن ٹیمپروری طور پر بھوک مٹا لینا ہے نا. اسی طرح میرے بھائیوں, لڑکا بالغ ہونے کے بعد, لڑکی بالغ ہونے کے بعد پارٹنر کی ضرورت ہے رائٹ ڈائریکشن میں. یعنی نکاح کر کے آپ بچے کو بچی نہیں دیتے, بچی کو بچہ نہیں دیتے. جیسا باہر سموسے کھا لے کے آپ پیٹ بھر لیے, انہیں بھی گرل فرینڈ کے ساتھ, لڑکی ہے تو بوائے فرینڈ کے ساتھ, انہیں بھی وہی کام کر بیٹھتی جو کام میاں بیوی کے لیے جائز ہے. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ اس کی تعداد نہیں دیکھ رہے ہیں آج؟ یقین نہیں آتا؟ جا کر نوجوان بچوں سے پوچھو. آج سے 4 سال 3 سال 5 سال پہلے لو عشق اس کا نام سنتے ہی شادی مقصد تھی نا. لوگ آپس میں پیار کر لیے تو شادی ان کے نزدیک مقصد تھی. آج شادی مقصد ہے کسی کا. آج لو بولتے ہی ذہن میں سیکس آ جاتا ہے, لو بولتے ہی ذہن میں لسٹ آ جاتا ہے. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ لوگ چل رہے ہیں, دیکھ رہے نا؟ تو کیا پتا چل رہا ہے ساتھیوں, رائٹ ڈائریکشن میں اگر کوئی چیز نہیں دو گے تو پھر وہ رانگ ڈائریکشن میں جا کر اپنی ضرورت پوری کرے گا. سوال یہ ہے یار, کون والدین پسند کریں گے اس چیز کو؟ پسند تو کوئی والدین نہیں کریں گے, لیکن اس کے اوپر آواز بھی کوئی نہیں اٹھا رہا ہے. تو اس لیے ساتھیوں, دوسرا پیغام یہاں سے یہ لے کر چلے جاؤ, لڑکا یا لڑکی جب بالغ ہو جائے فوری ان کی نکاح کروا. تیسرا اہم مسئلہ, تیسرا, لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کے نام پر فتنے. اب آپ یہ مت سمجھو اچھا اب بچیوں کو اعلیٰ تعلیم نہیں پڑھانا بولتے ہیں, ایسا نہیں بولتا ہوں میں. پڑھاؤ بچیوں کو, اعلیٰ تعلیم پڑھاؤ, لیکن جس عمر میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ کر دو. آج 2 پرابلم دیکھے جا رہے. لڑکی کی اعلیٰ تعلیم کے نام پر لڑکی کو 25 سال گزر جا رہے ہیں, 28 سال کی ہو جا رہی لڑکی, شادی کا خیال ہی نہیں کر رہے. پرابلم یہ ہے لڑکی جب 28 سال کی عمر کو پہنچتی ہے تعلیم کے نام پر, گریجویشن ختم کرنا ہے, پوسٹ گریجویشن ختم کرنا ہے, اس تعلیم کے نتیجے میں 25 سال 28 سال گزر جا رہے. اب سوال یہ ہے کون اس سے نکاح کرے گا؟ کیوں ہر 25 سال کا لڑکا, ہر 28 سال کا لڑکا کتنے سال کی عمر کی بچی سے شادی کرنا چاہے گا؟ 22 سال. آپ کے لیے, آپ کے بھائی کے لیے, آپ کے بیٹے کے لیے جس کی عمر 25 ہے, 28 ہے, آپ کتنے ایئرز کی لڑکی کو تلاش کرتے؟ 28 سال کی لڑکی کو لاتے نہیں, 4-5 سال کا فرض رہنا بھائی, بولتے نہیں بولتے. اب پرابلم یہ ہے یہ 25 سال 28 سال کی لڑکیوں سے کون شادی کرے گا؟ دوسرا, اب لڑکیاں اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے چلے جا رہی, لڑکے ان کے مقابلے میں نہیں آ رہے, یا اگر کوئی ان کے مقابلے کا ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. اب لڑکیاں کیا کر رہے ہیں؟ سیدھا سیدھا غیروں کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لے رہے. دیکھ رہے نہیں دیکھ؟ اسی لیے ساتھیوں, لڑکی کو ڈاکٹر نہیں PhD کرواؤ, لیکن بالغ ہونے کے بعد شادی کروا دو. اس کے بعد جو پڑھا رہا ہے پڑھا لو. ذہن میں خیال آ جاتا شادی ہونے کے بعد تعلیم کہاں ہوتی ہے مول صاحب؟ شادی ہونے کے بعد اب کچن روم کی ہو جاتی انہیں, یا بچے پیدا کرنے کی مشین بن جاتی. نہیں, ایسا نہیں ہے, وہ آپ کی غلط خیال ہے. پراپر پلاننگ کے ساتھ 2 لوگوں کو بٹھا کر اچھی طرح کاؤنسلنگ کر کے ان کے ہر خواہش کو پوری کی جا سکتی ہے. شادی ہونے کے فوری بعد بچے پیدا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ آپس میں میاں بیوی کا پرسنل ڈیسائیڈ ہے, آپس میں میاں بیوی کا وہ پرسنل معاملہ ہے, ان کی مرضی ہے. چاہے تو فوری اولاد دیتے, یا وہ چاہے تو 4-5 سال کی پلاننگ کی بات کر لے. لیکن ہمارے پاس ان چیزوں کا اویئرنیس نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی بات کرنا نہیں چاہ رہا ہے, اس کے اوپر کوئی گفتگو کرنا نہیں چاہ رہا, اس کے اوپر کوئی کاؤنسلنگ کرنا نہیں چاہ رہا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ لڑکیاں تعلیم کے نام پہ آگے نکل جا رہی, ان کے برابر کے لڑکے نہیں مل رہے, غیروں کے ساتھ جا کے شادی کر رہی. اگر کوئی مل بھی رہا ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے, پھر جا کے غیروں کے ساتھ بھاگ جا رہی. پھر تیسرا, کوئی ایجوکیشن کی وجہ سے, ماں باپ کے پاس تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے پھر لڑکیاں غیروں کے ساتھ نکل جا رہی. اسی لیے ساتھ تیسرا پیغام یہ لے کر چلے جاؤ, لڑکی بالغ ہو جائے تو فوری اس کی نکاح پڑھوا. آج کے بعد یہ یاد رکھو, آج کوئی محفوظ نہیں ہے. مسجد میں ہوں کیا بیان کروں, ایک دور میں لڑکوں کو بدنام کرتے تھے. لڑکا آج کون خالی رہتا رہا؟ کوئی بھی خالی نہیں ہے, ہر ایک کا کچھ تو بھی ایک چکر چلتا, بولتے نہیں بولتے. آج لڑکیاں کراس کر دی اس جملے کو,
آج لڑکیاں خالی نہیں ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کسی بھی کالج کے بچے کو پکڑ کے پوچھ لو، کیونکہ حالات ایسے ہیں، ماحول ایسا ہو چکا ہے، معاشرہ ایسے ہو چکا ہے. ایسے دور میں والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اسی لیے شیخ عبدالعظیم عمری مدنی نے اپنے خطبے میں کیا کہا معلوم؟ آج کے دور میں وہ لڑکا اللہ کا ولی ہے جو کالج جانے کے باوجود بھی اپنی پاک دامنی کی حفاظت کر رہا ہے. وہ لڑکی آج کے دور میں اللہ کی ولیہ ہے جو لڑکی کالج جانے کے باوجود بھی اپنی پاک دامنی کی حفاظت کر رہی ہے. اللہ کی ولی سے مخاطب کیا گیا. کیوں؟ گارنٹی کوئی نہیں دے سک رہا ہے آج کے بچوں کے اوپر، گارنٹی کوئی نہیں دے سک رہا ہے آج کی بچیوں کے اوپر. اسی لیے تیسرا فیصلہ کر لو، لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے، کم از کم لڑکی کو جب 18 ایئرس لگے اس دن اس کا نکاح ہونا چاہیے. لڑکے کی جب 21 سال لگے اس وقت اس کی نکاح ہونی چاہیے. اس حساب سے تربیت، اس حساب سے پلاننگ کریں گے تو شاید سماج میں کچھ برائی کو آپ بچا سکتے. فورتھ امپورٹنٹ، چوتھا اہم مسئلہ بیان کر رہا ہوں جہاں سے اختلافات بھی شروع ہو سکتے، لیکن میں آپ کے ضمیر کی عدالت میں ایک سوال لے کر آیا ہوں، آپ جواب دے دینا. ہمارے پاس جہیز دو قسم کے ہیں، جہیز سامان کیش دو قسم کے. کیا ہے؟ ایک، ہر عالم دین حرام بول دیتے سیدھا سیدھا، ہر آدمی غلط بول دیتے سیدھا سیدھا. کس کو؟ ڈیمانڈ کرنا جائز نہیں ہے. کیا بولو گے؟ جہیز ڈیمانڈ کرنا، مطالبہ کرنا، مانگنا حرام ہے، مانگنا جائز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی باپ خوشی سے دے دے، اگر کوئی باپ اپنی خوشی سے اپنی بچی کو دے دے، یا اگر کوئی باپ تحفتن ہدیتن اپنی بچی کو کوئی سامان دے رہا ہے تو پھر جائز ہے. تو پتہ کیا چلا؟ سماج میں دو جہیز ہے، مانگنا حرام ہے، خوشی سے مل رہا تو جائز ہے. یہ غلط فہمیاں پیدا کیے گئے ہیں. ورنہ آپ ایمانداری سے بولو، آپ کو، آپ کے سماج میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے اس علاقے میں only 5 to 10% مالدار ہے. یقین نہیں آتا؟ گھر جانے کے بعد سونے سے پہلے پین پیپر لے کے آپ لکھ لیتے ہوئے، آپ کے اپنے خاندان میں، آپ کے اپنے مسجد کے مصلیوں میں، آپ جس محلے میں، اس محلے میں حساب لگا لو، مالدار لکھ پتی کروڑ پتی کل ان کے بچی کی شادی کرنا ہے، یقیناً خوشی سے 5 لاکھ نہیں 10 لاکھ روپے خرچہ کر سکتے ہو. کتنے لوگ ہیں ایسا؟ مشکل سے 5 to 10% ملیں گے. پرابلم کیا ہے؟ یہ 5 to 10% لوگوں کو ہمارے علماء نے فتویٰ دے دیا خوشی سے ہے تو جائز ہے، اب انہوں کر دے رہے. اب ان کے نتیجے میں باقی 95% لوگ سود پر قرضے نہیں لا رہے اپنے بچیوں کی شادیاں کرنے کے لیے، اپنے جائیداد نہیں بیچ رہے، اپنے کاروبار نہیں بیچ رہے، گاؤں میں رکھی ہوئی کھیت نہیں بیچ رہے. جس کے پاس بیچنے کے لیے اگر کوئی ایسٹ بھی نہیں ہے، بیچنے کے لیے کوئی جائیداد بھی نہیں ہے، اس کو اگر کوئی سود پر قرضہ بھی نہیں دیتا، وہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ آج مسجدوں میں اگر بھیک نہیں مانگ رہا ہے. کتنی بار آپ نے نہیں سنی ہے ایک غریب خاتون آئی ہے، بچی کی شادی ہے، چلتے چلتے مدد کرتے جائیے، سنا کہ نہیں سنا آپ نے؟ اب سوال یہ ہے، ایمانداری سے جواب دو. 5-10% لوگوں کو خوشی کا فتویٰ مل گیا جبکہ اسلام میں ہے ہی نہیں. اللہ کے رسول کی 11 شادیوں میں، آپ کے تمام صحابہ کے شادیوں میں، میں نے 2 واقعات جو سنائے ہیں اس میں کسی بھی جگہ جہیز مل رہا ہے آپ کو؟ سامان مل رہا ہے؟ دور دور تک نہیں مل رہا ہے. لیکن فتویٰ دے دیا گیا ہے کہ خوشی سے ہے تو جائز ہے. اب مالدار خوشی سے کر رہا. اب سوال یہ ہے، اگر کوئی مڈل کلاس والا جائیداد بیچ کر، کاروبار بیچ کر، سود پہ قرضے لا کر بھی اس نے شادی کر رہا ہے، لیکن کیا کسی نے آج تک اپنے داماد سے کہا کہ جو بھی سامان دے رہا ہوں نا داماد صاحب سود پہ قرضہ لا کر دے رہا ہوں میں آپ، وہ فلانے سیٹ ہے نا مارواڑی والے، ان کے پاس قرضہ لایا، کیونکہ مسلمانہ قرضہ نہیں دیتے نا، دیتے مسلمانہ کسی کو نہیں دیتے، کہیں کو معلوم اس کو دینے کا جذبہ رہا بھی تو ہر مسلمان کے پاس 3 to 4 بیڈ ایکسپیرینسز ہے، برے تجربات ہے. اس کی مجبوری میں قرضہ دیا تھا، انہیں بھی گیا قرضہ بھی چلے گیا. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ تعلق بھی گیا قرضہ بھی چلے گیا. اس کے نتیجے میں مسلمان تو قرضہ نہیں دیتے. اب مارواڑی کے پاس جاؤ 12%، 8%، 2%، 20% قرضہ لے کے آ جاؤ، قرضہ لے کر آؤ، شادی کرو. سوال یہ ہے، کیا کسی نے اپنے داماد سے کہا آج تک یہ جو بھی سامان میں آپ کو دے رہا ہوں، جو بھی کیش دے رہا ہوں، سود پہ قرضہ لا کر دیا، میرے جائیداد بیچ کر آپ کو یہ دے رہا ہوں، بولا آج تک کسی نے؟ انہیں بھی کیا بولتا؟ میں بھی خوشی سے دے رہا ہوں بولتا. اگر زبان پر خوشی کا لفظ نہیں لے کر آئے گا تو کیا ان کی بچی کی شادی ہوتی؟ یا یہ جو غریب لوگ جن کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، چندے مانگ کر، بھیک مانگ کر بچیوں کی شادیاں کر رہے، وہ بھی کیا بولتا؟ بھائی میں خوشی سے دے رہا ہوں.
اگر کسی نے داماد سے کہہ دیا کل جمعہ میں چندہ کرا تھا، بھیک مانگا تھا، وہ پیسوں کا پلنگ ہے، وہ پیسوں کا فرنیچر ہے، داماد قبول کرے گا؟ بولے گا؟ اصل کسی کی ہمت ہوتی بولنے کی؟ نہیں، زبان سے کیا بولتے انہوں، میں بھی خوشی سے کر رہا ہوں. چونکہ اگر آپ خوشی کا لفظ نہیں لائیں گے کیا آپ کے گھر پہ رشتے آتے؟ سوچو، اگر خوشی کا فتویٰ مل گیا تو اب یہ سارے کے سارے لڑکے کس کے پاس جائیں گے؟ مالدار کے پاس جائیں گے نا. چونکہ مالدار کے گھر پہ رشتہ بھیجیں گے، مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب وہ خوشی سے پورا جہیز دے دے گا. اب مڈل کلاس والے کے گھر پہ کوئی جائے گا؟ یا آپ بول کر دیکھو کسی کو، میں سنگل 1 روپی دینا تو بیڈ دونا تو دور کی بات ہے، بیڈ شیٹ بھی نہیں دیتا. کوئی آپ کی بچی کے پاس آئے گا؟ کیا خیال ہے؟ نہیں آئے گا. اب آپ کو بھی کیا بولنا پڑتا؟ بھائی میں بھی خوشی سے کرو. یار کیا حقیقت میں خوشی ہے؟ کیا واقعی خوشی ہے اس کے اندر؟ نہیں نا، یہ تو بلیک میل ہے جس کے نتیجے میں لوٹا جا رہا ہے آپ کو. لیکن پھر وہی خوشی کے فتوے آگے. اسی لیے ساتھی یاد رکھنے والی بات کیا ہے، یہ خوشی کے نام پر سوائے 5-10% لوگوں کے باقی پوری امت آج قرضوں میں مبتلا ہے، جائیداد بیچنے میں مبتلا ہے. آپ کتنی جگہ یہ جملہ نہیں سنے؟ فلاں جگہ ہمارا ایک پلاٹ تھا، آج ہوتا تو یار 50 لاکھ کا ہوتا تھا، وہ بڑی آپا کی شادی میں کیا کرے؟ بیچ دیے. سنے نہیں سنے؟ یہی تو وجہ ہے کہ ساتھیوں ہمارے داداؤں نے جو کچھ بھی جائیداد تھی اس کو بیچ دیا اور ہمارے پھپھا جان کو خرید کر لائے. ہمارے نانا جان کیا کرے؟ جو بھی پراپرٹی اس کو بیچ دیے، ہمارے خالو جان کو خرید کر لائے. اس کے بعد تھوڑی بہت جو جائیداد بچ گئی تھی جو ہمارے باپ کی وراثت میں آئی تھی نا، اب انہوں کیا کرے؟ بڑی آپا کی شادی میں بیچ دیے. سوال یہ ہے کل کو تم کو تمہاری بیٹیوں کی شادیوں میں بیچنے کے لیے کیا کسی کے پاس کوئی پراپرٹی ہے؟ کسی کے پاس کوئی پراپرٹی سوائے 5-10% کے؟ اب آپ یقیناً بتاؤ، جس بچی کو یہ بات پتا ہے کہ میرے باپ کے پاس بیچنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اب وہ بیچارہ بھیک مانگے گا، چندے کرے گا. چونکہ مسلمانوں کی قیمت بہت زیادہ ہے، مفت میں کوئی مسلمان مل نہیں رہا ہے سنت پر نکاح کرنے کے لیے، اس لیے کیا کریں گے؟ غیر سے شادی کریں گے. غیر مسلمان سے شادیاں کر رہے ہیں مسلمان بچیاں. صحیح ہے؟ آواز کہیں کو نہیں آ رہی؟ غیر مسلمانوں سے شادیاں ہو رہی نہیں ہو رہی؟ اب آپ جواب دو. لو میرج کرنے والا، کورٹ میرج کرنے والا، رجسٹر آفس میں جا کر شادی کرنے والا جہیز لیتا؟ لو میرج کرنے والا سامان لیتا؟ پلنگ فرنیچر لیتا؟ نہیں لیتا. اب اس کے نتیجے میں آج لڑکیاں بغاوت کر رہی ہے، جا کر غیروں سے شادیاں کر رہی ہے. پھر ہم آوازاں دیتے کہ بچیوں کی تربیت کرو، بچیاں بھاگ رہے ان کے باؤ. ارے یار تمہاری قیمت بہت زیادہ ہے نا، تو کیا کرے گی؟ وہ نہیں بھاگے گی تو اور کیا کرے گی؟ اسی لیے ساتھیوں یہ خوشی کے فتوے جب سے فراہم ہوئے، مالداروں کو تو بہت سہولت ہو گئی، لیکن مڈل کلاس، پور کلاس والا آ گیا زد میں. اب انہیں آ گیا پراپرٹیز بیچنے کے لیے. اسی لیے جیسا ہم بولتے اللہ کے رسول کا عمل دیکھنا ہے. ہر عمل کے لیے ہر عمل کے کرنے کے لیے کس کی سنت کو دیکھنا ہے؟ اللہ کے رسول کی سنت کو دیکھنا ہے. جس نبی کی سنت میں جہیز کے دینے کا کانسیپٹ خوشی سے کیوں نہ ہو، نہیں مل رہا ہے، تو پھر خوشی کے فتاوے فراہم کر کے بھائی کس کو فائدہ پہنچا رہے سوائے امت کو مشکلات میں ڈھکلنے کے؟ یہی تو وجہ ہے آج مقصد حیات، پرپس آف لائف کیا بن گیا؟ پیسہ جمع کرنا، بچیوں کی شادیاں کرنا. اس سے ہٹ کر کوئی مقصد ہے ہمارا؟ سوچو، صرف 3 ہی مقاصد ہماری زندگی کے رہ گئے: بچیوں کی شادیاں کرنا، ذاتی مکان بن لینا، بچوں کو ان کے پیروں پہ کھڑا کر دینا. اس کے علاوہ چوتھا کوئی پرپس ہے کسی کے پاس؟ چوتھا کوئی مقصد ہے؟ نہیں نا. بالخصوص شادی میں دین اسلام نے لڑکی کے باپ پر سنگل 1 روپی کا بوجھ نہیں رکھا ہے. اسلام نے لڑکی کے باپ پر سنگل 1 روپی کا بوجھ نہیں رکھا ہے. پورے اسلام میں شادی کے نام پر خرچے کتنے ہیں؟ 2 خرچے ہیں. وہ 2 خرچے بھی کس کے ہیں؟ لڑکی کے نہیں ہیں، لڑکے کے ہیں. سب سے پہلا خرچ نقد مہر، دوسرا خرچ ولیمہ. یہ دونوں خرچے لڑکے کو کرنا ہے. تو پتہ کیا چلا؟ لڑکی کے باپ پر سنگل 1 روپی کا بھی خرچہ نہیں ہے. اور یار سوچو، جو لڑکی اپنے گھر کو، گھر کی یادوں کو، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر لڑکے کے پاس آ رہی ہے، تو گھر کس کا آباد ہو رہا ہے؟ گھر آباد کس کا ہو رہا ہے؟ لڑکے کا گھر آباد نہیں ہو رہا ہے، لڑکی کے گھر آباد نہیں ہو رہا ہے. وہاں تو ایک ذمہ داری ادا ہو گئی، لیکن وہاں تو غم ہے. عید کے دن 4 دن پہلے بکرا گھر پہ لا لیتے، جس دن ذبح کرتے اس دن بچے تکلیف اٹھاتے.
4 दिन पालने वाले बकरे से इतनी रगबत हो जाती कि उसे जब ज़ुबा करते तो आप तकलीफ महसूस करते। 2-3 साल से जिस बिल्ली को आपने घर में पाला है, अगर आज उसका इंतकाल हो जाए, दिल में सदमा नहीं होता? होता नहीं होता? तो यार ऐसे जगह एक बाप के लिए मुश्किल मरहला होता है अपनी बेटी को बिया कर देना, किसी अजनबी के पास अपने बेटी को भेजना। वरना शादी से पहले अगर बेटी किसी गैर मर्द के साथ नजर आ जाए, कोई गैर मर्द अपनी बेटी के ऊपर निगाह डाले, किसी बाप की गीरत गवारा करती? गवारा करती क्या किसी बाप की गीरत? नहीं ना। इसके बावजूद भी निकाह के नाम पर वो किसी अजनबी को अपनी बेटी को दे रहा है, तो ये कितना बड़ा मरहला होता है बाप के लिए। वो अपने कलेजे के टुकड़े को आपके घर आबाद करने के लिए दे रहा है, और लड़की आपके घर आती है, आकर क्या कर रही हो? आपकी खिदमत करेगी, आपके माँ बाप की खिदमत करेगी, होने वाले आपके बच्चों की तरबियत करना है, आपके बच्चों की परवरिश करना है, 9 महीने तकलीफ झेलना है। सही कह रहा हूं मैं? पेट को 5 किलो नहीं, खाली 2 किलो का ईंट बांध लो, ईंट कल सुबह जाके 2 kgs ऑफ ईंट जो होता है ना, उसको पेट को बांध लो, 9 महीने छोड़ो, 24 घंटे रह सकते क्या? आप देख लो, क्या ख्याल? नहीं रह सकते। 9 महीने आपके खातिर, आपके औलाद की खातिर, आपके नस्लों को परवान चढ़ाने की खातिर वो कुर्बानी भी रहती है। इसके बावजूद भी क्या है, क्या उस बच्ची को पेमेंट मिलता? मंथली पेमेंट है उस लड़की को? नहीं है। वीकली हॉलीडे है लड़की को घर में? आपकी माओं को, आपकी बीवियों को हफ्ते में कोई छुट्टी होती है क्या? माहाना कोई तनख्वाह हो रहा है क्या? उसको रिटायरमेंट है? नहीं ना। तो यार सोचना क्यों नहीं चाह रहे आप? एक लड़की इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही है, अपने घर को, अपनी घर की यादों को छोड़कर वो आपके पास आ रही है, आपकी खिदमत करना है, आपके बच्चों की खिदमत करना है, आपके वालिदैन की खिदमत करना है। बदले में कोई पेमेंट भी नहीं है, वीकली कोई हॉलीडे भी नहीं है, रिटायरमेंट भी नहीं है। इतनी बड़ी कुर्बानी देने वाली उस लड़की को, इतनी बड़ी कुर्बानी देने वाली उस लड़की को जो बाप आपके हाथ पे दे रहा है, उस बाप को तो निकाह के नाम पर रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए। अपोजिट में आप तोहफा देना चाहिए। अंकल, आपके कलेजे के टुकड़े को आप मुझे दिए हैं, ये लीजिए आप, मेरी तरफ से तोहफा आपके लिए। लेकिन हम क्या करते? उस लड़की के बाप को लड़की पैदा करने का जुर्माना वसूल करते हैं। लड़की पैदा किया है, चल 5 लाख रुपए कैश चाहिए, हमारे 500 मेहमानों का खाना चाहिए, पल्सर गाड़ी चाहिए। नहीं देख रहे हैं आप? सोच लो। इसीलिए साथी, जहेज चाहे खुशी से या फरमाइश से जायज नहीं है। दीन इस्लाम की पूरे तालीमात, सहाबा के वाक़ियात देख लो, अल्लाह के रसूल की 11 शादियां देख लो, आपकी 4 बेटियों की शादियां देख लो, खुशी से जहेज का दूर दूर तक कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं मिलता है आपको। अगर खुशी से जहेज देने का कॉन्सेप्ट मिलता तो भाई इन सहाबा को इतनी मुश्किल से जिंदगी गुजारने की क्या जरूरत होती। और अहम चीज, सबसे अहम चीज, हर आदमी को फिर भी मोटा मोटा जहेज गलत है समझ में आ रहा है। जहेज गलत है, हर आदमी को समझ में आ रहा है। रोड पर जाने वाले गैर मुसलमान को खड़ा करके भी पूछो, भाई जहेज जायज नाजायज, क्या बोलता उन्हें? जायज बोलता ना जायज बोलता? नाजायज बोलता। हर आदमी जहेज के ऊपर सुन रहा है। अच्छा, आज पहली बार सुन रहे जहेज के ऊपर आप? नहीं ना, हर आदमी को मालूम है जहेज गलत है। लेकिन यार सबसे अहम मसला क्या है, जहेज से भी बड़ा प्रॉब्लम, जहेज से भी एक और बड़ा फितना है, इसको कोई नोटिस करना नहीं चाह रहा। बिलखुसूस उलमा इसको समझना नहीं चाह रहे कि शादी का खाना असल फितना है, जहेज असल फितना नहीं। क्या कह रहा हूं मैं? शादी का खाना असल फितना है, शादी का खाना असल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हमारा खाली जहेज को लेके बैठे। लोग आज समीराना करते जहेज को, जहेज की लानत, जहेज नहीं होनी चाहिए, जहेज को खत्म कर देंगे, जहेज हटाओ मुहिम। ये नामा सुने, शादी का खाना नहीं होना, शादी का खाना जायज नहीं है, शादी के खाने को बंद करेंगे, लड़की का बाप शादी में खाना नहीं रखेगा। इसके ऊपर सुने, आज तक सुने भाई। आपके जमीर से सवाल करो, आपके जमीर से क्या है, अगर किसी ने जहेज देने का इरादा कर भी लिया, पूरा जहेज का सामान हिसाब लगाओ, 2 लाख रुपए भी पार नहीं होते। सही है ना? शादी का खाना 4-5 लाख रुपए तो खाने में चले जा रहे ना। फंक्शन हॉल 50,000 से कम का नहीं है आज के दौर में। नॉर्मल फंक्शन हॉल, नॉर्मल छोटा मोटा बगैर एसी का फंक्शन हॉल पे भी चले जाएंगे तो 50,000 रुपीज में आपको फंक्शन हॉल नहीं मिल रहा है आज के दौर में। अब आप ईमानदारी से सोचो, असल फितना खाने का है, खाने के ऊपर कोई आवाज उठाना नहीं चाह रहा है। फिर उसमें वही दोगलापन, डिमांड करना हराम है, मांगना हराम है,
اگر کوئی خوشی سے کھلا رہا ہے تو جائز ہے. اگر کوئی مہمان نوازی کے طور پر اپنے مہمانوں کو تکریم کے طور پر کھانا کھلا رہا ہے تو جائز ہے. سوال یہ ہے شادی کے دن مہمان آتے ہیں یا بلائے جاتے ہیں؟ مہمان خود بخود آ جاتے یا زبردستی کا 15-20 دن پہلے کاروبار کو دکانوں کو بند کر لے کے گھر گھر جا کر کارا ڈسٹریبیوٹ کر کے زبردستی کا بلا کے لاتے؟ کیا ہوتا ہے؟ آتے نہیں ہیں مہمان، زبردستی کا بلاتے ہے کہ نہیں؟ سوال یہ ہے یہ بلانے کی اجازت کون دی آپ کو؟ اسلام میں لڑکی کے باپ کو نکاح کے نام پر لوگوں کو جمع کرنا، ان کو لڑکی کے باپ کھانے کھلانا، دور دور تک کوئی کانسیپٹ نہیں ہے نا. اسلام میں شادی کے نام پر ایک ہی کھانا ہے. کون سا کھانا؟ ولیمے کا کھانا ہے. پرابلم یہ ہے ولیمے کے کھانے کے اوپر بیانہ نہیں، شادی کے کھانے کے اوپر بیانہ ہے. کیا ہے؟ خوشی سے کھلا رہا ہے تو جائز ہے. ایمانداری سے لوگ خوشی سے کوئی کھانا کھلا رہا ہے؟ آج کوئی خوشی سے نہیں کھلا رہا ہے. چونکہ پچھلے 20 سال سے میں نے 50 لوگوں کی دعوتیں اٹینڈ کیا. اب میری بچی کی شادی ہے، اب دعوت واپس کرنا ہے نا، اس وجہ سے دعوتیں ہو رہی ہے کہ نہیں؟ یا نہیں؟ اب نہیں بلاؤں گا تو لوگ کیا بولیں گے، خاندان والے کیا بولیں گے، رشتہ دار کیا بولیں گے، اس نتیجے میں کھانے ہو رہے. لیکن یار کوئی غور کرنا نہیں چاہ رہا ہے کہ وہ لڑکی کے باپ کیوں کھانا کھلائے گا. کوئی سوچنا چاہ رہا ہے؟ نکاح کے نام پر لوگوں کو جمع کرنے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. شیخ انیس الرحمن عمری مدنی، کون؟ انیس الرحمن مدنی استاد ہے کئی اساتذہ کے. انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دیا معلوم؟ گھر گھر جا کر لوگوں کو شادی کے لیے بلانا اسلام میں نہیں ہے. کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی دعوت نہیں دی تھی. میرے الفاظ نہیں بول رہا ہوں، انیس الرحمن مدنی کے الفاظ بتا رہا ہوں. تو یار سوچو ایک لڑکی کا باپ نکاح کر رہا ہے تو وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جمع کرنا، لیس لیول پہ 300 سے 500 لوگوں کو جمع کرنا، اب وہاں کھانے کھلا لینا، کہاں سے لایا آپ نے؟ آج نہیں دیکھنا آپ، آج ایک نیا نعرہ چل رہا، نیا. اگر یہ ایک پوائنٹ آپ سمجھ گئے پوری تقریب سمجھ جاتے. ہر سماجی کارکن، ایوری سوشل ورکر کیا آواز اٹھا رہے ہیں؟ شادیوں میں پورے کھانے بند کرنا ہے. ولیمے کا کھانا نہیں وروں میں، شادی میں پورے کھانے بند کرنا ہے. آج کے بعد ایک کھانا ایک میٹھا لائیں گے اپن. سن رہے نہیں سن رہے بھائی؟ سوال یہ ہے آپ سمجھ رہے پورے لوگ جمع ہو کے ہم ایک کھانا ایک میٹھا، یہ کانسیپٹ لا کر امت کا بہت بڑا احسان کر رہے، ایسا سمجھ رہے نو؟ ارے یار اس سے بڑا احسان اسلام نے کر دیا نا. لڑکی کے باپ کے اوپر سنگل ون روپے کا خرچہ نہیں ہے، اور شادی کے کھانے کا کوئی تصور ہی اسلام نے نہیں رکھا ہے گا. تو پھر آپ جو ایک کھانا ایک میٹھا رکھے، کیا اس میں مشکلات نہیں ہیں؟ کیا مشکلات ہے؟ دیکھ، ایک کھانا ایک میٹھا، اس کی تکمیل کرنے کے لیے آپ کاروائی شروع کرتے کہاں سے؟ ویڈنگ کارڈ سے شروع کرتے، ہے کہ نہیں؟ ویسے اسلام میں تو بلانا، لوگوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے، لیکن آپ کو ایک فتویٰ مل گیا، آپ کو ایک چٹکلا مل گیا، پورے کھانا بند کریں گے، ایک کھانا ایک میٹھے کے اوپر دعوت کریں گے. اس میں بھی کتنے نقصانات ہیں دیکھ لو. سب سے پہلا نقصان، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ویڈنگ کارڈ اگر جمع کرنا بھی ہے آپ کے طور پر، اسلام میں نہیں ہے. واٹس ایپ کے اوپر بھی دعوت دی جا سکتی، لوگوں کو دی جا سکتی نہیں؟ واٹس ایپ کے اوپر بھی دعوت دی جا سکتی، فون کال کے اوپر بھی دعوت دی جا سکتی. لیکن آپ کیا کرتے؟ ویڈنگ کارڈ پرنٹ کرتے، ₹1-2 میں آج بھی کارڈ مل جاتا. آپ ₹2 کا کارڈ لیتے؟ آپ نہیں. منیمم 10-20 روپیز اسٹارٹنگ. اس میں پیسہ خرچہ ہوا نہیں ہوا؟ پہلا خرچہ. دوسرا خرچ، شادی کریں گے آپ، لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، جمع کرنے کے لیے گھر پہ جگہ نہیں ہے، گھر پہ جگہ وسوتی نہیں، فنکشن ہال لے لیں گے، فنکشن ہال کے 50,000 روپے چلے گئے. تیسرا اہم چیز، فنکشن ہال میں آپ جا رہے ہیں، چاہے کھانا ایک ہی میٹھا رکھ رہے آپ، لیکن آپ کے 400-500 لوگ آ رہے. ان 400-500 لوگوں میں یہ معمولی کرتا پیجامہ پہلے کے جاتے نہیں نا. پھر وہ لوگوں کے حساب سے شیروانی سوٹ پہن کر جانا پڑتا، اس کا الگ سے خرچہ. اب سوال یہ ہے اتنے لوگوں میں، 400-500 لوگوں میں مرد حضرات کم رہتے، زیادہ تعداد کس کی رہتی؟ عورتوں کی رہتی. اب وہ عورتیں 400-500 کے مجموعے میں معمولی پاؤڈر یعنی تو فیرول لگا لے کے آتے ہو نہیں نا، پھر جا کے 2-3 ہزار کا یعنی تو 5,000 کے بیوٹی پارلر سے آ جائیں گے. اب اتنے بڑے مجموعے میں آپ سٹیج ڈال رہی تو کیا خالی وائٹ بیک گراؤنڈ کے اوپر دلہے کو بٹھاتے؟ اس کے اوپر 10-15 ہزار کا خرچہ کرتے. سوال یہ ہے ایک کھانا ایک میٹھے کے نام پر آپ نے فائدہ کہاں کیا؟ اس ایک کھانا ایک میٹھے کو بھی تکمیل کرنے کے لیے اتنے پورے خرچے کرنا پڑ رہا نا. اسی لیے
اسلام نے تو اس ایک کھانا ایک میٹھے کو بھی نہیں رکھا ہے۔ آج کے بعد ساتھیوں یہ فیصلہ لے کر اٹھو ان تمام واقعات کی روشنی، شادی کرنا ہے لڑکی کے باپ سے سنگل 1 روپی کا خرچہ کروائے بغیر شادی کریں گے۔ بالخصوص جیسا اگر آپ کو پتا چلے کہ لڑکا دیندار نہیں ہے، لڑکا شرابی ہے، لڑکا آوارہ ہے، بچیوں سے پھرنے والا ہے، لیکن مالدار ہے، کروڑ پتی ہے، اپنی بچی کو دیتے، اس کو دیتے کیا؟ لڑکی خوبصورت ہے، حسینہ ہے، لیکن یار اس کے شادی سے پہلے بہت افیئرز تھے اور ابھی بھی کنٹینیو چل رہی، آپ دیتے اپنے بچے کے لیے؟ اس بچی کو لیتے نہیں لیتے نا؟ تو شادی سے پہلے جیسا آپ چاہتے کہ لڑکی خوبصورت کے ساتھ خوبصیرت بھی چاہیے، شادی سے پہلے جیسا آپ چاہتے کہ داماد خوبصیرت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا کمانے والا بھی چاہیے، آج کے بعد ایک اور رول ایڈ کر لو، جہاں کہیں بھی رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے، چاہے بچے کا ہو یا بچی کا ہو، پہلے یہ بات طے کرو کہ شادی اگر سنت پر کر سکتے، یعنی بغیر کوئی جہیز، بغیر کوئی شادی کے کھانے کے نکاح کر سکتے، تو پھر ہم رشتے کی بات چیت کریں گے، ورنہ ہم رشتہ ہی نہیں دیکھیں گے۔ یہ بات کرو تبھی جا کر ساتھیوں سماج سے کچھ تبدیلی اپنا سکتے ہیں، ورنہ ہمارے یہ نمازاں چلتے رہیں گے، مسجدوں پہ مسجدیں تعمیر ہوتے جائیں گے، مدرسوں پہ مدرسے بنتے چلے جائیں گے، علماء کی تعداد بڑھتے چلے جاتی، لیکن شادی میں اگر اس طرح بالخصوص ان 5 نکات پر غور و فکر نہیں کریں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، تو پھر مالی طور پر ویسے پیچھے چلے جائیں گے آپ، ہمارے لڑکے وہی سودی کاروبار کر لیتے بیٹھیں گے یا سودی خرچے کر لیتے بیٹھیں گے، اور ہماری مسلمان لڑکیاں وہی غیروں کے ساتھ بھاگتے بیٹھے گی۔ آپ کی یہ نمازیں، آپ کے یہ مدرسے اسلام کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے شادی کے نام پر۔ آج کے بعد فیصلہ کر لو، شادی کرنا ہے تو سنت پر شادی کرنا ہے، اور جو آدمی سنت پر شادی نہیں کر رہا ہے، رسول کے طریقے کا بائیکاٹ کر کے شادی کر رہا ہے، کیا جو آدمی سنت پر شادی نہیں کر رہا ہے، رسول کے طریقے کا بائیکاٹ کر کے سماج کے طریقے پر شادی کر رہا ہے، ایسے لوگوں کے دعوتوں کا بائیکاٹ رخا جب لے کر آئے، اس سے کہو بھائی میں معافی چاہ رہا ہوں، جس شادی میں آپ نے پورے خاندان کو بلایا لیکن رسول کے طریقے کو نہیں بلایا، جس شادی میں آپ نے پورے دوستوں کو بلایا لیکن رسول کے سنتوں کو نہیں بلایا، ایسی دعوت میں شرکت کر کے قیامت کے دن گواہ نہیں بن سکتا۔ دوستی اپنی جگہ برقرار ہے، رشتہ اپنی جگہ برقرار ہے، کل آپ کے گھر پر آؤں گا، کھاؤں گا، آج نہیں آؤں گا۔ جو کہ شادی آپ نے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر سماج کے طریقے پر کیا ہے، یہ بائیکاٹ کا اعلان کرنا ہے، تبھی جا کر ساتھیوں اس سماج سے کچھ تھوڑی سدھار ہو سکتی ہے۔ بس تو میری آواز سے آواز ملا دے، بس تو میری آواز سے آواز ملا دے، پھر دیکھ کے اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے پروردگارہ جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے، کہنے اور سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کو شادیاں سنت پر کرنے کی توفیق عطا فرما، جو لوگ شادیاں سنت پر نہیں کرتے ان کے شادیوں کا بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے YouTube کے لنک کو شیئر کیجیے۔